محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ سٹار سیٹ بولا وہ ٹائم بموں کی شکل میں ہی ہوگا، پرسوں انشاءاللہ آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ایمونیشن تمہاری ضرورت کے عین مطابق ہی ہوگا۔ دوسرے روز سٹار سیٹ نہ آئے۔ تیسرے دن دوپہر کے 3 بجے ان کی گاڑی ریسٹ ہاؤس میں داخل ہوئی۔ گاڑی بند کر کے وہ سیدھے بیڈ روم میں آ گئے۔ عمران اور جبران پہلے سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ سٹار سیٹ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئے اور سگریٹ کو ایش ٹرے میں بجاتے ہوئے بولے، سب کچھ بڑی خوش اسلوبی سے تم لوگوں کی مرضی اور ضرورت کے مطابق ہو گیا ہے۔ تم آج شام کو اندھیرا ہو جانے کے بعد میرے ساتھ چل کر ایمونیشن وغیرہ کا معائنہ کر لینا۔ میرا خیال ہے تمہیں سب کچھ پسند آئے گا۔ سٹار سیٹ چلے گئے اور شام ہوتے ہی دوبارہ آئے اور بولے، میرے ساتھ آ جاؤ۔ عمران اور جبران گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی بمبئی کے بارونق کشادہ اور روشن علاقوں سے نکل کر ایک غیر آباد سڑک پر آ گئی۔ اس سڑک پر کوئی روڈ کھمبا نہیں تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد شکستہ سڑک کی دونوں جانب جنگل سے شروع ہو گیا۔ اس جنگل میں سٹار صاحب نے ایک طرف گاڑی کو موڑا اور اسے ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا کر دیا اور عمران سے کہا، چلے آؤ۔ شام کا اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سٹار صاحب آگے آگے چل رہے تھے۔ درختوں کے درمیان اونچی اونچی جنگلی جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ وہ جھاڑیوں کو ایک طرف ہٹاتے قدم قدم چلے جا رہے تھے۔ جھاڑیاں ختم ہو گئیں تو ایک کھلی سی جگہ آ گئی، جہاں آتے ہی ایک جانب اندھیرے سے نکل کر ایک آدمی ان کے سامنے آ گیا۔ سٹار صاحب نے اس سے پوچھا، سب ٹھیک ہے نا؟ یس باس، سب اوکے ہے، یہ چابی لے لیں۔ سٹار سیٹ نے اس آدمی سے چابی لے کر اپنی جیب میں رکھ لی اور عمران جبران کو ساتھ لے کر ایک ٹیلے کے پیچھے آ گیا۔ یہاں ایک کوٹڑی بنی ہوئی تھی جس کا دروازہ بند تھا اور تالا لگا ہوا تھا۔ سٹار صاحب نے چابی لگا کر تالا کھولا اور تینوں کوٹڑی میں داخل ہو گئے۔ کوٹڑی میں اندھیرا تھا۔ سٹار صاحب نے ہاتھ بڑھا کر دیوار کے ایک تاک میں رکھی ہوئی تیز روشنی والی ٹارچ نکال کر اسے روشن کر دیا۔ کوٹڑی میں بے شمار ٹوٹی پھوٹی پرانی چیزیں بھری ہوئی تھی۔ سٹار صاحب نے ٹارچ عمران کو پکڑا دی اور کہا، ٹارچ کی روشنی ڈالتے رہنا۔ انہوں نے کباڑ خانے کے ڈیر کے نیچے سے ایک چھوٹا سا بریف کیس نکال کر اسے کھولا اور کہا، اس میں تمہاری ضرورت کی ہر شے موجود ہے۔ پھر انہوں نے 2 آٹومیٹک پستول دکھائے جن پر سائلنسر چڑھے ہوئے تھے۔ 2 کماڈو چاقو دکھائے۔ آخر میں گتے کا ایک ڈبہ کھولا، اس میں سیاہ رنگ کے مارکر رکھے ہوئے تھے۔ یہ مارکر موٹی پنسلوں کی طرح کے تھے۔ عمران اور جبران دونوں سمجھ گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ سٹار سیٹ نے ایک سیاہ مارکر نکال کر عمران اور جبران کو دکھایا اور کہا، یہ سب اعلیٰ کوالٹی کے میڈ ان امریکہ ٹائم بم ہیں۔ اس سے زیادہ تباہ کن اور انتہائی دھماکہ خیز ٹائم بم ابھی تک سوائے امریکہ کے اور کسی ملک نے ایجاد نہیں کیے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اگر صرف ایک مارکر ٹائم بم امریکہ کی کسی 15 منزلہ عمارت کی پہلی منزل میں کسی جگہ رکھ دیا جائے تو یہ اپنے وقت پر پھٹ کر اس ساری کی ساری 15 منزل عمارت کو 1 سیکنڈ میں آگ اور ملبے کا ڈھیر بنا دے گا۔ عمران اس مارکر ٹائم بم کو بڑی احتیاط سے انگلیوں میں پکڑ کر دیکھ رہا تھا۔ سٹار صاحب بولے، احتیاط برتنا عمران، اس کا ٹائم فیوز اس کی کیپ ہے۔ اس کی کیپ کو 2 بار دبانے سے اس کا کلاک چل پڑے گا۔ جبران نے پوچھا، اس کا دورانیہ کتنا ہے؟ یعنی کیپ دبانے کے بعد یہ کتنی دیر کے بعد پھٹ جائے گا؟ سٹار صاحب بولے، اس بم کا دورانیہ 2 گھنٹے فکس کر دیا گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اتنا دورانیہ مناسب ہوگا۔ اس دوران تمہیں وہاں سے زیادہ دور نکل جانے کے لیے کافی وقت مل جائے گا۔ یہ کل 12 ٹائم بم ہے۔ اگر تمہیں اس سے زیادہ کی ضرورت ہے تو وہ بھی مل سکتے ہیں۔ عمران نے مارکر ٹائم بم ڈبے میں رکھتے ہوئے کہا، نہیں، میرا خیال ہے اتنے ہی کافی ہیں۔ سٹار سیٹ نے ڈبہ بریف کیس میں رکھ دیا۔ کمانڈو چاقو بھی عمران اور جبران نے اچھی طرح سے دیکھے۔ سیٹ نے بریف کیس بند کر کے کباڑ کے پاس نیچے کر کے رکھا اور عمران سے پوچھا، تمہارا ارادہ کس وقت یہاں سے نکلنے کا ہے؟ عمران نے کہا، میرا خیال ہے ہمیں کوئی ایسی ٹرین پکڑنی ہوگی جو ہمیں کھمبا گھاٹ دن ہوتے پہنچا دے۔ سٹار سیٹ بولا، پھر تمہیں کل رات کے وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ بمبئی سینٹرل سے ایک ٹرین رات کے 11:15 بجے چلتی ہے۔ وہ تمہیں صبح کے وقت کھمبا گھاٹ پہنچا دے گی۔ وہاں سے تم لوگ جیک گھاٹ تک پیدل جاؤ گے، جو اس مقام پر واقع ہے جہاں سمندر کا کنارہ کاٹ کر جنگل میں داخل ہوتا ہے۔ جیک گھاٹ سے تم بھی جنگل میں داخل ہو جاؤ گے اور کچھ دور چلنے کے بعد سیاہ پتھروں والے رام جی کے مندر کے کھنڈر میں پہنچ جاؤ گے۔ تمہارے کھانے پینے کا وہاں کوئی انتظام نہیں ہوگا، یہ تمہیں خود پیدا کرنا ہوگا۔ یہاں سے تمہیں بنے ہوئے چنوں کا تھیلا بھر کر ساتھ دے دیا جائے گا۔ جتنی دیر اسے چلا سکتے ہو اسے چلانا، اس کے بعد خود ہی کھانے وغیرہ کا بندوبست کرنا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہاں درختوں کے پتے بھی کھانے پڑیں۔ پانی تمہیں وہاں مل جائے گا۔ جھیل میں آ کر سمندر کا پانی کسی حد تک میٹھا ہو گیا ہوا ہے۔ عمران نے کہا، ہم کہیں نہ کہیں سے زندہ رہنے کے لیے کچھ نہ کچھ کھا لیا کریں گے۔ ہم درختوں کے پتے بھی کھا کر زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہ مشن ہمیں اپنی زندگی سے زیادہ عزیز ہے۔ سٹار سیٹ بولا، لیکن تمہیں زندہ بھی رہنا ہے تاکہ اپنے اس مشن کو مکمل کر سکو۔
اب ایسا ہے کہ میں کل رات کے 8 بجے تمہارے لیے آدی باسی جنگلی لوگوں کا لباس لے کر آؤں گا، اور وہ اسپرے بھی جس کو تم اپنے جسموں پر چھڑک کر اپنا رنگ گہرا سانولا کرو گے۔ یہ بریف کیس تم سنبھال کر اپنے پاس ہی رکھو۔ پھر سٹار سیٹ نے دونوں کو ریسٹ ہاؤس پہنچا دیا اور خود چلا گیا۔ دوسری رات وہ ٹھیک 8 بجے ریسٹ ہاؤس پہنچ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک تھیلا لایا تھا جس میں دونوں کے لیے جنگلی لوگوں کا پرانا لباس تھا۔ ایک میلی صدری جس کے بٹن غائب تھے، ایک اسی رنگ کی پرانی سی دھوتی، ایک دیسی ساخت بوسیدہ جوتا، گلے میں ڈالنے کے لیے ایک تعویذ اور ماتھے پر لگانے کے لیے سیندور کی ڈبی اور ایک سپرے کی چھوٹی بوتل۔ عمران اور جبران کو اپنا حلیہ تبدیل کرتے ہوئے 1.5 گھنٹہ لگ گیا۔ سب سے زیادہ وقت اپنے جسم کو گہرا سانولا کرنے میں لگا۔ یہ سپرے کا رنگ ایسا تھا کہ ایک بار جسم پر اس کی مالش کرنے کے بعد پانی کی چھینٹیں مارنے، صابن لگانے سے بھی نہیں اترتا تھا۔ انہوں نے اپنے بالوں کو اوپر اٹھا کر سروں کے درمیان ان کا جوڑا سا بنا کر باندھ لیا، گلے میں تعویذ ڈال لیے، ماتھوں پر سیندور کے تلک لگا لیے، صدری پہن کر کمر کے گرد گھٹنوں سے اونچی دھوتی باندھ لی، جوتے گیلے کر کے پاؤں میں پہن لیے کیونکہ وہ سوکھ کر سکڑ گئے تھے۔ پستول اور چاقو عمران نے بنے ہوئے چنوں کے تھیلے میں نیچے کر کے رکھ دیے۔ مارٹر ٹائم بم عمران نے خاص طور پر ایک کپڑے میں لپیٹ کر دھوتی کے اندر کمر کے ساتھ اس طرح کس کر باندھ لیے کہ باہر سے بالکل نظر نہیں آتے تھے اور دیکھنے سے بھی معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس نے دھوتی کے نیچے کچھ چھپا رکھا ہے۔ سٹار سیٹ نے ان کو کچھ رقم چھوٹے کرنسی نوٹوں کی شکل میں دی۔ انہوں نے اپنی صدریوں کی اندر والی جیبوں میں رکھ لی۔ جب وہ پوری طرح سے تیار ہو گئے تو سٹار سیٹ نے کہا، تم بالکل آدی باسی لگتے ہو، تم میں اور جنگلی آدمیوں میں کوئی فرق نہیں رہا، بس صرف بولنے میں تمہیں احتیاط کرنی پڑے گی اور ان لوگوں کی طرح ٹوٹی پھوٹی اردو بولنی ہوگی جس میں ہندی وغیرہ کے الفاظ بھی ہوں گے۔ تمہارے لیے سب سے بہتر یہی ہوگا کہ تم میں سے ایک گونگا بن جائے اور دوسرا بہت ہی کم بات کرے۔ اب ایک اور ضروری بات تم سے کرتا ہوں۔ ہائی کمان کی طرف سے خاص طور پر ہدایت جاری کی گئی ہے کہ پروجیکٹ کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ دونوں چیف سائنسدانوں یعنی ڈاکٹر رگھوپتی اور اس کی اسسٹنٹ ڈاکٹر کملاوتی کو بھی ہلاک کر دیا جائے۔ ان کا قتل بہت ضروری ہے تاکہ نیوکلیر وار ہیڈ راکٹوں کا فارمولہ ان کے ساتھ ہی دفن ہو جائے۔ عمران بولا، آپ تسلی رکھیں، یہ کام ہم پہلی فرصت میں ہی کر ڈالیں گے۔ سٹار سیٹ نے گھڑی دیکھ کر کہا، ابھی ٹرین کے چلنے میں 1.25 گھنٹہ رہتا ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں چل پڑنا چاہیے۔ 15-20 منٹ بمبئی سینٹرل کے اسٹیشن تک پہنچنے میں لگ جائیں گے۔ عمران نے بنے ہوئے چنوں کا تھیلا اپنے کندھے کے ساتھ لٹکایا اور سٹار سیٹ کے ساتھ کمرے سے نکل کر گاڑی کی طرف بڑھے۔ اس وقت کوئی دیکھتا تو اسے یہی لگتا کہ سٹار سیٹ کے ساتھ 2 آدی باسی جنگلی چلے آ رہے ہیں۔ سٹار سیٹ نے عمران اور جبران سے کہا، تم لوگ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھو۔ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ سٹار سیٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی رات کے اندھیرے میں ریسٹ ہاؤس سے نکل کر بمبئی کے سینٹرل اسٹیشن کی طرف چل پڑی۔ اسٹیشن پر آ کر سٹار نے گاڑی ایک طرف کر کے اندھیرے میں کھڑی کر دی اور عمران سے کہا، یہاں سے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا، تم دونوں اکیلے اتر کر اسٹیشن پر جاؤ گے، وہاں سے تمہیں معلوم ہے کہ ٹکٹ کہاں سے ملتے ہیں، اگر کوئی دقت ہوئی تو کسی کلی سے پوچھ لینا۔ جاؤ، خدا حافظ، میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ عمران اور جبران خاموشی سے گاڑی میں سے نکل کر ریلوے اسٹیشن کے گیٹ کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت مغربی گھاٹ کے رہنے والے آدی باسی ہی لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر کسی کو تعجب نہیں ہو رہا تھا۔ بمبئی کے قریب کے جنگلوں اور دیہات میں رہنے والے آدی باسی کبھی کبھار بمبئی آیا جا ہی کرتے تھے۔ عمران نے جبران سے کہا، بکنگ ونڈو پر جا کر ہی معلوم ہوگا کہ رتنا گری جانے والی ٹرین کون سے پلیٹ فارم پر سے چلے گی، وہیں سے ہمیں ٹکٹ بھی مل جائیں گے۔ عمران بمبئی کے ریلوے اسٹیشن سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ بکنگ ونڈو پر آ گیا۔ وہاں اسے معلوم ہوا رتنا گری پیسنجر ایکسپریس پلیٹ فارم نمبر 9 پر سے روانہ ہوگی۔ اس نے کھمبا گھاٹ تک کے 2 ٹکٹ خریدے اور دونوں کمانڈو دوست پلیٹ فارم نمبر 9 پر آ کر کسی بینچ پر بیٹھنے کی بجائے ایک جگہ دیوار کے ساتھ زمین پر ہی بیٹھ گئے اور تھیلے میں سے بنے ہوئے چنے نکال کر کھانے لگے۔ عمران نے جبران سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم میں سے تمہیں گونگا بن جانا چاہیے۔ میں اس علاقے کی بری بھلی زبان بول لیتا ہوں اور مجھے ہندی وغیرہ کے الفاظ سے ہی واقفیت ہو گئی ہے، جبکہ تمہیں اتنا تجربہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ کسی دوسرے کے آگے نہ بولو اور گونگا بن جاؤ۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ جبران نے کہا، یہ میرے حق میں بہتر ہے، میں دوسروں کے لیے گونگا بن جاؤں گا۔ بنے ہوئے چنوں کے تھیلے میں نیچے کر کے 2 کمانڈو چاقو اور 2 آٹومیٹک پستول چھپے ہوئے تھے۔ مارکر ٹائم بموں کو عمران نے کپڑے میں لپیٹ کر اپنی دھوتی کے نیچے کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا، اگرچہ وہاں اس بات کا امکان نہیں تھا کہ کوئی اس کی تلاشی لے گا۔ اس کے باوجود عمران بڑا چوکس ہو کر بیٹھا تھا اور نیچی نگاہوں سے ماحول کا برابر جائزہ لے رہا تھا کہ کوئی پولیس والا تو انہیں نہیں دیکھ رہا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بالکل دیہاتی آدی باسی لگ رہے تھے اور کسی کو ان کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ 10-15 منٹ کے بعد رتنا گری برانچ لائن کی طرف جانے والی گاڑی پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئی۔ وہ 3rd کلاس کے ڈبے میں سوار ہو گئے۔ کسی سیٹ پر بیٹھنے کی بجائے وہ جان بوجھ کر ڈبے کے فرش پر ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ جس طرح کے آدی باسی لوگوں کو عمران نے ٹرین میں سفر کرتے ہوئے دیکھا تھا، یہ برانچ لائن پر چلنے والی مسافر گاڑی تھی۔ بمبئی سے نکلی تو ہر اسٹیشن پر کھڑی ہوتی رہی
इसी तरह सारी रात सफर में गुजर गई। दूसरा आधा दिन भी गुजर गया। एक स्टेशन पर उतरकर इमरान और जबरान ने खाना वगैरह खाया और चाय पी। उन्हें मालूम था कि आगे उन्हें जंगल के फल फूल और पत्तों पर ही शायद गुजारा करना पड़े। ट्रेन खंबा घाट के छोटे से स्टेशन पर रुकी तो दोनों कमांडो वहां उतर गए। यहाँ से बाहर निकलकर उन्होंने इंटेलिजेंस के मलिक साहिब की हिदायत के मुताबिक मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। ये इलाका जंगली झाड़ियों से भरा पड़ा था। दूर से उन्हें समंदर नजर आया। यहाँ समंदर के किनारे एक घाट था। यहाँ से समंदर की नहर से अंदर जंगल में चली गई थी। यही नहर आगे जाकर पहाड़ी टीलों के दरमियान झील बन गई थी। ये जयगढ़ घाट ही था। यहाँ जंगल की तरफ उन्हें एक पतली सी पगडंडी जाती नजर आई। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है यही रास्ता राम जी के मंदिर को जाता है। वो पगडंडी पर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद सामने एक मंदिर का खंडर आ गया। ये काले पत्थरों से बना हुआ था और दिन के वक्त भी आसेबी मंदिर लग रहा था। इमरान ने कहा, यही राम जी का मंदिर है। वो मंदिर के खंडर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर एक छोटा सा कच्चा सहन था। सहन में कहीं कहीं घास और झाड़ियां उगी हुई थी। एक तरफ दीवार के साथ 3-4 कोठड़ियां थी, जिनमें से 2 कोठड़ियों की छतें ढह चुकी थी। इमरान ने कहा, हमें इनमें से किसी एक कोठड़ी को अपना बेस कैंप बनाना चाहिए। एक कोठड़ी को उन्होंने मुंतखब कर लिया। उसकी छत और दीवारें सलामत थी। उसका दरवाजा गायब था। इमरान ने एक कोने में बुने हुए चनों वाला थैला रख दिया। वो दोनों फर्श पर बैठ गए। फर्श मिट्टी का था। जबरान कहने लगा, सबसे पहले हमें यहाँ पानी तलाश करना चाहिए। इमरान बोला, झील यहाँ से दूर नहीं है। मलिक साहब ने बताया था कि इस झील का पानी मीठा हो चुका है। चलो चलकर देखते हैं और फर्श पर बिछाने के लिए कुछ पत्ते भी लाते हैं। थैले में से 2 ऑटोमेटिक पिस्तौल और कमांडो चाकू निकाल कर इमरान ने एक चाकू जबरान को दिया, एक खुद रख लिया। ऑटोमेटिक पिस्तौल और मार्कर टाइम बमों को कपड़े में लपेट कर कोठड़ी के एक कोने में छुपा दिया। वो चाकू लेकर बाहर जंगल में आ गए। जंगल वहां इतना घना नहीं था। ऊंचे ऊंचे दरख्त फासले फासले पर खड़े थे। इन दरख्तों के दरमियान हर किस्म की जंगली झाड़ियां और घास उगी हुई थी। आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, जिसकी वजह से दिन की रोशनी मदम थी। बड़ी खामोशी थी। हवा भी बंद थी। फजा हब्स आलूद थी। एक जगह उन्हें तालाब मिल गया। झील में से पानी निकलकर यहाँ जमा हो गया था। उन्होंने पानी चखा। पानी मीठा था। वो वहीं रुक गए और आसपास नजरें दौड़ाईं। वहां उन्हें कोई दूसरा शख्स नजर न आया। फिर भी वो ऊंची आवाज में बातें नहीं कर रहे थे। इमरान कहने लगा, पानी का मसला तो हल हो गया है। अब अगर यहाँ कहीं जंगली केले के दरख्त भी मिल जाए तो खाने का मसला भी हल हो सकता है। वो तालाब की दूसरी तरफ गए तो वहां ना सिर्फ केले के दरख्तों का एक झुंड था, बल्कि नारियल के दरख्त भी थे। इन दरख्तों के नीचे नारियल गिरे थे। केले के दरख्तों पर जर्द रंग के छोटे जंगली केलों के गुच्छे लटक रहे थे। उन्होंने एक बड़ा गुच्छा काट कर रख लिया। कुछ नारियल भी समेट लिए। इसके बाद वो केले के दरख्तों की बड़े बड़े पत्तों वाली शाखें चाकू से काटने लगे। उन्होंने काफी पत्ते इकट्ठे कर लिए। फिर वो ये सारी चीजें समेट कर मंदिर वाली कोठड़ी में ले आए। केले के पत्ते उन्होंने फर्श पर बिछा दिए। नारियल और केले एक तरफ दीवार के साथ लगा दिए। 2-4 केले खाए। 2 नारियल तोड़कर उनका पानी पिया और गरी काट कर खाई। नारियल मीठा था। 15-20 मिनट आराम करने के बाद इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है अभी दिन की रोशनी नहीं है। चलकर हमें टारगेट की थोड़ी सुराग रसानी करनी चाहिए, ताकि हमें कुछ अंदाजा हो जाए कि हमें यहाँ किस तरह की प्लानिंग करनी होगी। कमांडो जबरान ने कहा, पिस्तौल साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, इमरान बोला, कमांडो चाकू ही काफी है, इसे अपने साथ रखेंगे। उन्होंने मंदिर के खंडर से निकलकर सबसे पहले बांस के एक दरख्त पर से 2 बांस काट कर उन्हें साफ किया। उनके 2 5 फुट लंबे डंडे बनाए। इनको आगे से तराश कर इनको नेजों की तरह बनाया। बांस के ये नेजे आदि बासियों की तरह हाथों में पकड़े और जंगल में अंदाजे से एक तरफ रवाना हो गए। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल ज्यादा घना होता जा रहा था। दरख्त करीब करीब हो रहे थे। झाड़ियां घनी हो गई थी। दोनों कमांडो झाड़ियों में से रास्ता बनाते मगरिब की तरफ चले जा रहे थे। एक जगह आकर झाड़ियां खत्म हो गई। यहाँ उन्हें बांस के घने झुंडों के दरमियान एक सुरंगनुमा रास्ता दिखाई दिया। इमरान ने कहा, यही खुफिया रास्ता प्रोजेक्ट को जाता है। जबरान ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। उसने कहा, हमें इस रास्ते से हटकर आगे जाना चाहिए। हो सकता है यहाँ सिक्योरिटी या कोई खुफिया इंतजाम किया गया हो। इमरान को उसका मशवरा अच्छा लगा। वो सुरंगनुमा रास्ते से बाईं जानिब हटकर 60-70 गज दूर चले गए। वहां भी बांस के बेशुमार दरख्त उगे हुए थे। बांस के दरख्त छोटे तनों की शक्ल में साथ साथ उगते हैं और इनमें से आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोनों कमांडो इस किस्म के दुश्वार गुजार रास्तों के आदी थे। ये बांस इतने सख्त होते हैं कि कमांडो चाकू से भी मुश्किल से काटे जाते हैं। वैसे भी वो कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते थे जिससे जंगल की खामोशी में आवाज पैदा हो। वो जानते थे कि ये सारा इलाका हसास और नाजुक इलाका है और यकीनी तौर पर यहाँ सिक्योरिटी का जबरदस्त इंतजाम किया गया होगा। वो बड़ी एहतियात से काम ले रहे थे और 6-7 कदम चलने के बाद रुक कर माहौल का जायजा लेते थे। अभी तक उन्हें कोई सिक्योरिटी पुलिस का कोई गाड़ी या गश्ती पार्टी नजर नहीं आई थी। उन्हें कोई बात करनी होती थी तो सरगोशियों में करते थे। उनका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था।
बांस के एक दरख्त के बांसों में से रुक रुक कर बड़ी एहतियात से कदम उठाते हुए अचानक इमरान वहीं बैठ गया और उसने जबरान को भी बैठने का इशारा किया। अब जबरान ने गौर किया तो उसे कदमों की आहट सुनाई दी। ऐसे लग रहा था जैसे 3 आदमी बारीक कदमों के साथ पत्तों पर से गुजर रहे हैं। फिर उन्हें आदमियों की बातें करने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने जल्दी से अपने आप को बांस की शाखों के पीछे छुपा लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे थे। उन आदमियों की आवाजें आहिस्ता आहिस्ता करीब आ रही थी। उन्होंने अपने सर और नीचे कर लिए और थोड़ी देर के बाद आवाजें उनके करीब से होकर गुजर गईं। उन्होंने सर उठाकर देखा, वो 3 आदमी थे। उन्होंने पुलिस कमांडोज वाली काली वर्दियां पहन रखी थी। हर एक के हाथ में सब मशीन गन थी। सरों पर स्याह कमांडो टोपियां थी। जब वो दूर निकल गए तो इमरान ने सरगोशी में कहा, ये गश्ती पार्टी के कमांडोज थे, हम टारगेट के करीब पहुंच गए हैं। कमांडो जबरान ने सरगोशी में कहा, आगे किसी न किसी खुफिया जगह पर मशीन गन का मोर्चा भी जरूर होगा। मेरा ख्याल है कि दिन की रोशनी में हमारा आगे जाना खतरनाक साबित हो सकता है। फिर तुम क्या मशवरा देते हो? इमरान ने सरगोशी में ही पूछा। जबरान बोला, ये काम हमें रात के अंधेरे में करना चाहिए। ठीक है, इमरान ने कहा, वापस बेस कैंप पर चलो। और वो दोनों वहीं से वापस हो गए। मंदिर के खंडर की कोठड़ी में आकर उन्होंने मजीद एहतियात से काम लेते हुए पहला काम यह किया कि कोठड़ी में से ऑटोमेटिक पिस्तौल, मैगजीन की पोटली और कपड़े में लिपटा हुआ मार्कर टाइम बमों का डब्बा निकाला और इन चीजों को मंदिर के पीछे एक घनी झाड़ी के अंदर झाड़ियों की शाखों और जड़ों के दरमियान छुपाकर ऊपर पत्ते और शाखें काट कर डाल दी। अब कोठड़ी में सिर्फ बुने हुए चनों का छोटा थैला, 6-7 नारियल और जंगली केलों का एक गुच्छा ही रह गया था। उन्हें खतरा था कि कहीं कोई गश्ती पार्टी इस तरफ आकर ये असलहा न देख ले। सिर्फ कमांडो चाकू उन्होंने अपने पास रखे, जो उन्होंने अपनी आदि बासी की तर्ज की धोतियों में कमर के साथ छुपा लिए थे। वो रात का अंधेरा होने का इंतजार करने लगे। कोठड़ी के अंदर बैठकर इंतजार करने की बजाय वो कोठड़ी से निकलकर मंदिर से 40-50 गज के फासले पर तालाब के किनारे एक जगह झाड़ियों के पीछे छुप कर बैठ गए। कुछ चने वो धोती के पल्लों में बांध कर ले आए थे। जब दिन की रोशनी मांद पड़ने लगी तो उन्होंने चने खाकर तालाब का पानी पिया और शाम का अंधेरा गहरा होने का इंतजार शुरू कर दिया। जब अंधेरा जरा गहरा हो गया और दरख्तों में बसेरा लेते परिंदे भी खामोश हो गए तो वो उठकर बांस के झुंडों वाली सुरंग की तरफ चल पड़े। अंधेरे में उन्हें झाड़ियों और दरख्तों के खाके नजर आ रहे थे। बांस के झुंडों वाली सुरंग के करीब आकर वो बाईं तरफ मगरिब को हटकर चलने लगे। वो सीधा रास्ता छोड़कर काफी फासला डालकर उसके पहलू में से गुजर रहे थे। एक तरह से वो सुरंगनुमा रास्ते के मुतवाजी चल रहे थे। चलते चलते जब वो काफी आगे निकल आए तो इमरान एक जगह रुक कर बैठ गया। जबरान भी उसके साथ बैठ गया। इमरान ने सरगोशी में कहा, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं निकल आए? जबरान ने सरगोशी में ही जवाब दिया, मेरा ख्याल है हम सुरंगनुमा रास्ते की बिल्कुल मुतवाजी चल रहे हैं। इमरान खामोश हो गया। जबरान भी खामोश था। दोनों बैठे बैठे बांस के मोटे तनों में से आगे देखने की कोशिश कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।